ہم اور ہمارے بچوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت فاصلے آ گئے ہیں. کچھ غلط فہمیاں ہیں. ایز اے مدر، ماؤں کے درد دل کو سمجھتے ہوئے ان کے اصرار پر دنیا کے تمام مسلم بچوں کے نام ایک پیغام دینا چاہتی ہوں. پیارے بچوں، آپ ہماری کل دنیا ہو، اور ہول ورلڈ. ہمارا مسکرانا، رونا آپ سے جڑا ہے. چاہو تو ہمیں خوش رکھو اور چاہو تو پریشان. تھوڑا یاد تو کریں جب آپ اس دنیا میں نہیں تھے، جب آپ کا وجود ہی نہیں تھا. اس دنیا کے کلرز، گلیمرس، گیمز، ایکٹیویٹیز، رنگینیوں سے آپ ناواقف تھے، نام تک نہیں جانتے تھے. ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں اٹھایا. تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اٹھا سکتے ہیں. ان 9 ماہ میں پل کے لیے بھی نہیں، صرف ایک رات سکون سے سونے کے لیے بھی نہیں، وہ اپنے آپ کو آپ سے جدا نہ کر سکی، بلکہ ہر اس کام سے دور ہو گئی جو اس کے ابھی اندیکھے بچے کو اس سے دور کر دے. کہیں میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی نقصان کا شکار نہ ہو جائے. بچوں، کیا ہماری ٹوٹتی ہوئی کمروں کو، پیٹھوں کو سہارا دے سکتے ہو؟ کیا ہماری لڑھکتی ہوئی گردنوں کو تھوڑی سپورٹ دے سکتے ہو؟ ہمارے بچوں، یقین رکھو، آپ کا پازیٹیو لائف سٹائل، زندگی کو مثبت طریقے سے جینا، اپنے روشن مستقبل کی خاطر محنت کرنا والدین کو زندگی بخشتا ہے. وگرنہ ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں. ہمیں آپ کی خوشیوں اور انجوائمنٹ سے مسئلہ نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے، یہ شیطان نے آپ کے ذہن میں ڈالا. آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہم آپ کی خوشیوں میں، آپ کی انجوائمنٹ میں، آپ کی ایکٹیویٹیز میں، آپ کی پسند میں رکاوٹ ہیں. واللہ نہیں. اس غلط فہمی کو اپنے دلوں سے، اپنے ذہنوں سے نکال دیں. ہم تو آپ کی خوشیوں میں خوش اور آپ کی تکلیف کا صرف سوچ کر ہی مر جاتے ہیں. کتنے والدین ہیں جو اولاد کی ناکامی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اچانک ہارٹ اٹیک، حادثات کا شکار ہو کر مر گئے. میں نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ حقیقت یہی ہے. پیارے بچوں، زندگی بہت قیمتی ہے. اس کا ہر گزرا ہوا پل، سیکنڈ ناقابل واپسی ہے. آپ کا یہ قیمتی بچپن پھر نہیں ملے گا. ہمیں آپ کے بچپن میں اپنا آپ نظر آتا ہے، اپنا بچپن، اپنی زندگی. کیونکہ آپ کی کامیابی، آپ کی ترقی نسلوں کی ترقی ہے، امت کی ترقی ہے، ملک و ملت کی ترقی ہے. کیا صرف آپ اپنی زندگی، اپنی ترجیحات بدل کر اس امت کو ڈوبنے سے، ہلاکت سے نہیں بچائیں گے؟ تو آؤ بچوں، آج پوری ایمانداری سے، پوری ہمدردی سے، آپ سے پوری محبت میں یہ بات آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ وہ چیز جو ہماری دنیا آخرت برباد کر رہی ہے وہ PUBG جیسی گیمز ہیں. دینی لحاظ سے اس کی حرمت مسلم ہے. باری تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. بچوں، جان لو کہ یہ ہلاکت ہے. رب کو ناراض نہ کرو، والدین کا دل دکھانے سے ڈرو. چلیں، آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں کہ مائیں تو بس منع ہی کرتی رہتی ہیں، ہر چیز سے روکتی ہیں. تو آؤ بیٹا، دیکھو، میں دینی، دنیاوی، ایمانی ہر لحاظ سے اس کے نقصانات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جن ویڈیو گیمز کے آپ ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں، جن کو آپ اپنی زندگی سمجھتے ہیں اور اپنا سب کچھ مانتے ہیں، بیٹا ان ویڈیو گیمز کے نقصانات مسلم ہیں. بیٹا دیکھیں، اسلام میں گیمز اپریشیٹڈ ہیں. جائز گیمز جو آپ کو فزیکل بوسٹ اپ دیں، گروتھ دیں، اسٹرانگ بنائیں اور آپ کے جذبات، ایمانیات کو ابھاریں اور آپ کو سروائیو کرنا سکھائیں، جس کا دینی دنیاوی لحاظ سے کوئی نہ کوئی آپ کو جسمانی، مالی کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اسلام نے اس پر اجر رکھا ہے. نشانہ بازی ہے، گھڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے، اور وہ تمام گیمز، خواہ وہ آن لائن ہوں یا وہ فزیکل ہوں، جو مائنڈ گروتھ میں یا فزیکل سٹرینتھ میں یا حلال ارننگ میں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، اسلام ان کو سپورٹ کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے. لیکن وہ تمام گیمز
جو عالمی ادارہ صحت کے مطابق WHO کے مطابق باقاعدہ بیماریاں بڑھا رہی ہیں۔ اچھے بھلے صحت مند بچے باقاعدہ ذہنی مریض، نفسیاتی مریض اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ بیٹا یہ PUBG اور اس جیسی اور دیگر گیمز، یہ وہ گیمز ہیں جو ہم سے ہماری اولاد، جو اولاد سے ان کے ماں باپ، جو خونی رشتوں کو ایک دوسرے سے اور ہسبینڈ سے وائف، وائف سے ہسبینڈ چھین رہی ہے۔ بیٹا ایسی تمام گیمز پر لعنت بھیجو۔ یہ وقت کا بھی ضیاع ہے اور مستقبل بھی تابناک کے بجائے تاریک کر دیتی ہیں۔ باقی سب ایک طرف، ان گیمز نے ماؤں سے ان کے بچے، والدین سے اولاد، خونی رشتے ایک دوسرے سے دور کر دیے ہیں۔ ہسبینڈ وائف کے تعلقات میں خرابی کی بھی یہی وجہ ہے۔ اس کا تعارف میں آپ کو کیا کروں؟ بچہ بوڑھا اس کے نام اور کام سے واقف ہے۔ PUBG پلیئرز بظاہر انسانوں کی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں، ایک چھت کے نیچے، ایک لیونگ روم میں بیٹھے ہیں، مگر ان کا اس دنیا سے، حقیقی رشتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بس ایک ساتھ چلتے پھرتے لاشیں ہیں، کیونکہ ان کا دماغ ہر وقت PUBG کی دنیا میں اٹکا رہتا ہے اور یہ اپنے آس پاس سے بالکل بے نیاز، بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، گیمز کا مقصد تو تازہ دم کرنا ہوتا ہے کہ انسان فریش ہو جائے، اور یہ تو انسان کو بیمار کر دیتی ہے، ذہنی طور پر بھی سک، نافرمان، باغی، حتیٰ کہ مجرمانہ اور قاتلانہ ذہنیت بنا دیتی ہے، اور جسمانی طور پر بھی مرگی، جسم میں کپکپاہٹ، ہاتھوں میں لرزاہٹ، ٹریمرز۔ یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے، کیونکہ مکمل جسم اور حتیٰ کہ نہ صرف مسلز بلکہ بونز تک متاثر ہوتی ہیں، اور آنکھیں بھی، کیونکہ اس میں آنکھوں کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور اسکرین سے مقناطیسی لہروں کا نکلنا آنکھوں کے لیے بھی مضر ہوتا ہے۔ یہ گیم چونکہ دوسروں کا قتل، دوسروں کو نقصان پہنچانا، ان کی چیزوں پر قبضہ کرنا وغیرہ ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے، اور اس گیم میں یہی ہوتا ہے، تو بچے یہ سب کرتے کرتے اپنی عام زندگی میں بھی یہی سب کرنے کے، مارنے کے اور چھیننے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچانا ان کے لیے انجوائمنٹ ہوتا ہے۔ گیم نہ کھیلنے والے بچے وہ کام کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے جو گیم کھیلنے والے بچے نت نئے جرائم سے واقف ہو جاتے ہیں۔ خون خرابہ، مختلف ہتھیاروں کے نام، بندوق، گن اور دیگر ٹولز ازبر ہو جاتے ہیں، اور پھر منشیات کا استعمال اور لڑائی، تشدد اور ناشائستہ الفاظ جن کا بچوں نے کبھی سوچا سنا ہی نہیں ہوتا، وہ بچوں کے لیے عام تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ تو بچوں اپنی زبانوں کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو، اپنے کردار کو پاک رکھیں۔ ہم آپ کی انجوائمنٹ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کی خوشیوں کے دشمن نہیں ہیں، خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بنتے، لیکن ہمیں آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ بیٹا ابھی تو جو اعداد و شمار اور جو نقصانات اس کے رپورٹس میں آئے ہیں، یہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ پورا مافیا ہے جو اپنے اوپر نام تک نہیں آنے دیتا، اور جتنے اس گیم کی وجہ سے قتل ہوئے، جانیں ضائع ہوئیں، نقصانات ہوئے، ان سب کو دبا دیا جاتا ہے۔ آپ ہماری اولاد ہو، ہمارے جسم کا حصہ، دل کا ٹکڑا، ہم جانتے ہیں کہ آپ دل کے بہت اچھے ہیں، ہماری اولاد بری ہو ہی نہیں سکتی۔ نماز پڑھنے والی ماں کا دودھ، خون پسینہ بہا کر حلال کھلانے والے باپ کا لقمہ کیسے اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو سکتا ہے؟ بیٹا آپ ہی ہماری دنیا کو جنت اور آخرت کی جنت کو بھی یقینی بنا سکتے ہو۔ دنیا آخرت میں آپ ہمارے لیے جنت کی چابی ہو۔ اللہ نے نیک اولاد کو صدقہ جاریہ بنایا ہے۔ بیٹا ان گیمز کے ذریعے اپنے بوڑھے کمزور والدین کو جہنم میں نہ ڈالو۔ باری تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ تمہاری اولاد، تمہارا یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ بیٹا اگر آپ باپ کی کمائی پر حرام عیاشی کرو گے تو یہ گیجٹس، یہ ڈیوائسز، ان کا حرام میں استعمال آپ کی قبر، آپ کی آخرت اور ہماری قبر، ہماری آخرت کو کیڑے مکوڑوں، زہریلے جانوروں اور جہنم کے طرح طرح کے عذاب سے بھر سکتا ہے۔
بیٹا جو ماں آپ کو تھوڑی سی مٹی لگی برداشت نہیں کر سکتی، جب آپ اٹھ نہیں سکتے تھے تھوڑی سی مٹی لگ جاتی، 100 بار پونچھتی، کئی بار نہلاتی، بیٹا کیا آپ جیتے جی انہیں زندہ درگور کر دو گے؟ بیٹا ایسا نہ کرو، چھوڑ دو یہ PUBG اور اس طرح کی دیگر گیمز اللہ کے لیے۔